کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم مختصر پیغام قرآن آپ کو دیں گے۔ روزہ کا جو آغاز سحری سے ہوتا ہے، اسلام میں سحری کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی برکات کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ مختصر گفتگو کی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی علامات بیان فرمائی ہیں، اور سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، سو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو جب انہیں اپنے گناہوں کی یاد آتی ہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں نے تیری ذات پر ایمان لایا، تیرے حبیب پر ایمان لایا، اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے تجھے تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو بھی بخش دے اور میری۔ اور اہل ایمان کا پھر آگے جا کر اس سے دوسری آیت کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اہل ایمان کا ایک اور بڑا خاصہ ہے، اور ان کی ایک بڑی خاص بات ہے جس سے وہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الصابرین، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، یا کوئی بھی معاملہ ان پر آئے تو ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، رمضان کے مہینے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ جو رمضان دا مہینہ ہے، صبر دا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا خدا نے جنت رکھی۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، مثلا رمضان میں ہمیں بھوک لگتی ہے، کھانا موجود ہوتا ہے ہم نہیں کھاتے، پیاس لگتی ہے، کھانا پانی موجود ہے ہم نہیں پیتے، اور جو غیر رمضان میں جو کام ہمارے لیے حلال تھے روزے کی حالت میں، وہ ہمارے لیے کیا ہو گئے؟ جائز کام، وہ ہمارے لیے حرام ہو گیا حالت روزے میں۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں صرف بندہ مومن کو، روزہ دار کو خدا کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اہل ایمان کی کیا ہے؟ صابرین، وہ صبر کرتے ہیں، والصادقین، اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ صبر کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، جڑے سچے لوگ ہیں انہاں دے دامن دے نال چمٹ کے رہو، ان کے دامن سے وابستہ رہو، ان کے راستے کو، ان کے طریقے کو، ان کی صحبت کو، ان کی محفل کو، ان کی مجلس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اور قناعت کرنے والے، اطاعت کرنے والے۔ قناعت کا معنی یہ ہے کہ جو خدا نے جو کچھ دیتا بندہ اس سے راضی ہو جائے، جس حال میں بھی ہو، جو خدا نے دیا ہے، اگر حالت غربت میں ہے تو پھر بھی وہ اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ اگر اس حال میں بھی میرا رب مجھ سے راضی ہے تو سودا مہنگا نہیں، کیونکہ قیامت والے دن جو ہے جس کے اعمال سب سے اچھے ہوں گے وہ سب سے زیادہ غنی ہوگا، جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوں گی وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ عالی شان جنت کے اندر ہوگا، اور جس کا تقوی سب سے زیادہ اچھا ہوگا وہ قیامت میں سب سے زیادہ امیر ہوگا، وہ سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا امیر، وہ سب سے زیادہ امیر ہوگا۔ تو فرمایا کہ دنیا کی دولت بندے کو امیر نہیں بناتی بلکہ نیکیوں کی دولت بندے کو امیر بناتی ہے، تقوی کی دولت بندے کو امیر بناتی ہے، خوف خدا کی دولت بندے کو امیر بناتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ قانتین، ان اہل ایمان کی نشانی کیا ہے کہ ہر حال وچ اپنے رب دے نال راضی رہنا،
اگر وہ بھوک اور افلاس کی پوزیشن میں ہیں تو ان کا ایمان کیا ہے کہ اگر خدا اس حال میں راضی ہے تو ہمیں منظور. اگر ان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، مختلف قسم کے حوادث اور حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو فرمایا پھر بھی ان کی کیا وہ صبر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس حال میں بھی خدا راضی ہے. اب دیکھیں نا کہ جب کسی کا کوئی پیارا اس سے جدا ہو جائے، والدین جدا ہو جاتے ہیں، بیٹے جدا ہو جاتے ہیں، بیٹیاں جدا ہو جاتی ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے، تو بظاہر تو بڑا تکلیف دہ یہ امر ہوتا ہے، لیکن قدرت کی طرف سے ایک صبر مل جاتا ہے، نہیں ملتا؟ بالکل قدرت کی طرف سے صبر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو صبر عطا کر دیتا ہے، اور پھر بندہ کیا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ روئے پیٹے وہ کہتا ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ اتنی اس کی عمر تھی، اتنی خدا نے زندگی تھی، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اس کو اپنے پاس بلا لیا، خدا اس کو جنت دے اور اس کے صدقے میری بھی بخشش کر دے. یہ فرمایا کہ یہ اہل ایمان. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینو مومن دی قسمت تے ناز ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ مجھے مومن کی قسمت پر ناز ہے. اور کیا ناز ہے؟ فرمایا کہ وہ اس کو اللہ نے ہر حال میں خیر ہی خیر دی. فرمایا کہ مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے. جی خدا کی طرف کوئی نعمت ملے تو اس پر شکر کرتا ہے، خدا نے شکر میں بھی خیر رکھی ہے. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ مجھے مومن کی قسمت پر ناز ہے. ہر حال میں انسان کو اپنے رب سے کیا کہنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے. آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ دیکھیں روزہ بھی ہے اور اپنے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہوئے ہم یہاں دین کی مجلس لگائے بیٹھے ہیں. خدا اس کو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنا دے. اور پھر آگے فرمایا کہ والمنفقین، اہل ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب خدا انہیں مال و دولت دیتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان کی ایک اور بڑی پیاری نشانی ہے جس نقطے پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. اور نقطہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ والمستغفرین بالاسحار. اسحار کا یہ سحری کی جمع ہے. اسحار کیا کرتے ہیں؟ والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ اہل ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ رات کے پچھلے پیر سحری دے ٹائم اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تو اس آیت کے اندر جہاں پر اور اہل ایمان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، وہاں پر ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، وہ سحری کے ٹائم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. اور اس وقت اہل ایمان اٹھ کر استغفار کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے، کوئی خوف خدا والا اللہ کا ولی اٹھ جاتا ہے اور رات کو اٹھ کر وضو کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے کہ بار الہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے کیا مجھے توفیق عطا فرمائی. تو سحری کے وقت جو کی جانے والی دعا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے رمضان کی جو اتنی بڑی برکتیں اور اتنی بڑی فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پچھلے دروس کے اندر بیان فرمائی ہیں، تو ان میں سے ایک سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے روزے کا آغاز سحری سے کیا کرو. کیا کیا کرو؟ سحری سے کیا کرو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تسحروا، سحری کیا کرو، فإن السحور برکہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت ہی برکت رکھی ہے. فإن السحور برکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر کیا رکھی ہے؟ برکتیں رکھی ہے. تو سحری کا جو کھانا ہے اس حدیث کی شرح کے اندر مفسرین اور اہل محدثین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ سحری میں جو کچھ کھاؤ گے برکت ہی برکت. اور اس میں اس کی برکت کا اندازہ کیسے لگائیں گے آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو ابھی ہم قریب جا رہے ہیں کہ آپ نے 20-21 گھنٹے کا روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ اور شدید گرمیوں کے اندر رکھا. ہم تو خیر اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں تو پھر بھی تھوڑا ٹھنڈا ملک ہے، لیکن آپ پاکستان کو لے لیں، انڈیا کو لے لیں، آپ بنگلہ دیش کو لے لیں، افغانستان کو لے لیں، سنٹرل ایشیا مڈل ایسٹ کے ممالک کو لے لیں.
تو اس میں جون جولائی کے اندر کتنی گرمی پڑتی ہے؟ کتنی گرمی پڑتی ہے، جیسے یوں لگتا ہے کہ آسمان سے آگ برس رہی ہوتی ہے، لیکن ایمان والے روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اس گرمی میں روزہ رکھتے ہوئے بھوک بھی محسوس نہیں ہو رہی، پیاس بھی محسوس نہیں ہو رہی، اور گرمیوں کے روزے لوگ کہتے ہیں اس دفعہ کے روزے تو بہت ہی اچھے گزرے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو تم سحری کھاتے ہو، اس سحری کے کھانے میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ جتنا بڑا دن ہو، جتنا گرم دن ہو، جتنا سرد دن ہو، جتنا تم دن بھر محنت اور مزدوری کرو، کام کرو، تمہارا ٹائم بھی گزر جائے گا، تمہیں محسوس نہیں ہوگا تمہارے روزے کے اندر خدا نے سحری کی وجہ سے برکت پیدا کر دی۔ تو کیا فرمایا کہ سحری کیا کرو، یہ اس میں برکت ہے۔ دوسری سحری کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سحری ہے یہ میری امت کی خصوصیت ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ سحری کیا ہے؟ میری امت کی خصوصیت ہے۔ یہ باقی جتنی امتیں وہ روزہ رکھتی تھی ان کے پاس سحری نہیں ہوتی تھی۔ یہ سحری کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے خدا نے ہمیں عطا کی۔ تو کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ حضور نے فرمایا ساڑی اور اہل کتاب یہود و نصارہ دی سحری، ہمارے اور یہود و نصارہ اور اہل کتاب کے روزوں میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ سحری کا ہے۔ اور میں خداوند قدوس نے یہ سحری میری امت کو خاص طور پر عطا فرمائی ہے۔ یہ سحری خدا کا نبی کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ اس لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے تسی ایک گھونٹ ہی پانی کا پیو، سحری ضرور کرو، چاہے ایک کھجور کھا کر کرو، اس میں فرمایا کہ وہ ضرور کر لیا کرو، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہو گیا کہ مثلا کسی نے رات کو سو گیا، وہ نہیں اٹھ سکا، ٹائم گزر گیا، تو وہ رات کو وہ جب اٹھا تو سحری کا ٹائم نکل چکا تھا، تو وہ روزے کی نیت کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن جب روزہ رکھے تو یہ نیت کرے کہ میں سحری کھاؤں گا، سحری کھا کے روزہ رکھے، چاہے ایک گھونٹ پانی کا پی لے۔ باقی جو جتنی سحری کے اندر جو خدا کا کرم دیکھیے کہ حالانکہ آدھی رات کو اٹھ کر کھانا بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صبح ناشتہ تیار کرتے ہوئے ہم بچوں کو جب اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو کتنے جناب وہ والدین کو، گھر والوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ رمضان میں سحری میں بھی چولہے کچن آباد ہیں، افطاری میں بھی دسترخوان آباد ہیں، طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کی برکت ہے جو خدا بند قدوس نے رکھی ہے۔ افطاری میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، سحری میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ فرمایا سحری میں برکت والا کھانا کھاؤ گے تو پورا دن تمہارا روزہ برکت سے گزرے گا، اور جب شام کو افطاری کرو گے تو فرمایا اس ٹائم جو بھی دعا کرو گے خدا اسی وقت قبول فرمائے۔ یہ اس میں برکت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے اکلۃ السحر، وہ سحری کھانے کا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کو کھایا کرو، بے شک اس میں خدا نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور وہ کون سی برکتیں ہیں؟ نمبر 1 سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ سحری کھانا یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ سحری کھانا یہ حضور نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پورا مہینہ جو ہم اہتمام سے اٹھ کر سحری کھاتے ہیں، تو ایک مہینہ ہم نبی کی سنت پر پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے حدیث ہے کہ جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا خدا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور ایسے دور کے اندر جس نے کسی سنت پر عمل کیا، جس دور میں سنت مفقود ہو جائے، تو فرمایا کہ خدا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سحری کھانے کی پہلی برکت کیا ہے کہ سحری کھاتے کے لیے پوری نبی پاک کی امت ایک ہی، پوری امت جب سحری کھاتی ہے تو پوری امت ایک وقت میں نبی کی سنت پر عمل کرتی ہے۔ ایک برکت۔ دوسری برکت کیا ہے؟ اس میں اہل کتاب اور یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، ان کی مخالفت ہے۔ تیسری کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں سحری کھانے سے اللہ تعالیٰ عبادت کے اندر، سحری کھانے سے اللہ کی عبادت میں قوت حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس جذبے سے ہم رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، جس جذبے سے ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، جس جذبے میں ہم رمضان میں آ کر روز قرآن پاک سنتے ہیں، حالانکہ بسا اوقات رات بہت لیٹ نماز ہوتی ہے، آج کل تو 10 بجے ہو رہی ہے، پچھلی
پچھلی تراویح ہم نے جب پڑھی تو 11 بجے تک پھر تراویح چلی گئی تھی، رات کے آدھی رات کو اب تراویح پڑھتا ہے بندہ، پھر بھی قرآن سنتا ہے، قیام کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ سحری کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کے اندر کیا کر دیتا ہے، ذوق اور قوت اور طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ سحری کی چوتھی برکت یہ ہے کہ اس سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ چستی پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ سحری کی پانچویں برکت کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے متوقع بدخلقی سے نجات مل جاتی ہے۔ جب انسان بھوکا ہو، پیاسا ہو، نیند نہ ہو پوری ہو تو بندہ ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے، لیکن جب سحری کھائے تو اس کے اندر ایک فریشنس آ جاتی ہے، فریش ہو جاتا ہے بندہ۔ تو ویسے بھی آدھا دن جو ہے نا ویسے بھی اس کے سحری کے اثرات اس کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں، اور شام کا کوئی وقت ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی بھوک پیاس محسوس ہو، لیکن اس میں پھر ایک سانس جو ہے وہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور سحری کی کیا اور برکت کیا ہے؟ فرمایا کہ سحری کے وقت جو دعا کرتا ہے بندہ وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر سحری کے لیے جو اٹھے تو جو دیکھیں ہم پورا سال اٹھ کر ہم بہت لوگ ہوتے ہیں جو دن بھر محنت کرتے ہیں، پورا سال اٹھ کر ہم جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے، لیکن سحری کے لیے جو بھی اٹھے تو فرمایا اس کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ وضو کرے اور فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے سحری اور پھر ساتھ میں تہجد کی نماز ادا کر لے، تو ایک سنت تو سحری کی سنت تو ادا ہوئی ساتھ میں تہجد کی سنت کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ یہ سحری کی برکتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ اور پھر سحری کے وقت کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جانے والا جو ذکر اور دعا ہوتا ہے وہ فوراً قبول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سحری کے وقت خود بندے کو پکارتی ہے کہ میرے بندے مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اسے اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ فرمایا کہ شام کو کوئی روزہ کی نیت کرنا بھول گیا ہے تو اسے چاہیے وہ جب سحری کو اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ بھائی میں نے روزہ رکھنا ہے، وہ روزے کی نئے سرے سے نیت بھی کر لیتا ہے، اور یہ بھی خدا اس کے اندر اس کو موقع عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سحری کی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس سحری کی بڑی برکتیں، اسی طریقے سے افطاری کی برکتیں اور روزے کے یہ سارے مسائل ہم نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ان 3 ایپیسوڈ کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک ہے، تو کل ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے اللہ کے زکوٰۃ جو رمضان میں ہم نکالتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے راستے میں جو ہم مال خرچ کرتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ کل جمعے میں آپ کی خدمت میں بیان پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔